میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخرج بعد النداء من المسجد الا منافق۔ سعید ابن المسیب کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے، حضور کا ارشاد پہنچا ہے، آپ نے فرمایا کہ اذان ہونے کے بعد مسجد سے منافق کے سوا کوئی نہیں نکلتا۔ او رجل اخرجته حاجہ وهو يريد الرجع، یا وہ شخص جس نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، اسے وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، کوئی انتہائی ایمرجنسی ہے، وہ نکلا ہے مسجد سے اذان کے بعد، لیکن اس کا ارادہ ہے کہ وہ اپنی حاجت پوری کر کے طہارت کر کے وہ دوبارہ مسجد میں آئے گا اور نماز پڑھے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بربنائے ضرورت ایمرجنسی کی صورت میں نکلا ہے تو اسے تو رخصت ہے، لیکن جسے کوئی ایمرجنسی نہیں، کوئی اضطراری صورت نہیں ہے، فرمایا پھر وہ نکلنے والا منافق ہے، وہ صاحب ایمان نہیں۔ اس شخص نے یہ حدیث سنی اور سننے کے باوجود کہنے لگا ان اصحابی بالحرہ، مجھے دیر ہو رہی ہے جی، قافلہ جا رہا ہے، میرے ساتھی فلاں مقام پہ، مجھے تو جانا ہے۔ حضرت سعید ابن المسیب سے حدیث سننے کے باوجود وہ نماز پڑھے بغیر مسجد سے چلا۔ راوی کہتے تھے سعید ابن المسیب نے اس قافلے کے ساتھ آنے جانے والوں سے پوچھا، اس کے حال احوال دریافت کیے، کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ اسی سفر میں جس میں وہ حضرت سعید ابن المسیب کی خدمت میں آیا تھا، حج اور عمرہ کر کے آیا تھا، اور آپ نے روکا تھا کہ مسجد میں اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھے بغیر مت جاؤ، مگر وہ نہیں رکا تھا۔ کہتے اسی سفر میں یا کسی اور سفر میں وہ جا رہا تھا، سواری سے گرا اور اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اور یہ جو صورتحال درپیش ہوئی، امام دارمی بہت بڑے محدث ہیں، آپ کا مجموعہ حدیث سنن دارمی کہلاتا۔ امام دارمی نے سنن دارمی میں اس حدیث کو اس باب، اس عنوان کے تحت ذکر کیا ہے، باب تعجیل عقوبت من بلغه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فلم يعظمه ولم يؤقر۔ اس شخص کے بارے میں جس تک رسول اللہ کا فرمان پہنچا، رسول اللہ کی حدیث سنی اور حدیث سننے کے باوجود اس نے اس کی تعظیم نہیں کی، اس کا ادب نہیں کیا، اس پہ عمل نہیں کیا۔ اور یاد رکھ لیں حدیث کا سب سے بڑا ادب وہ اس پر عمل کرنا ہے۔ فرمایا جس نے حدیث نبوی سنی اور عمل نہیں کیا ہے اسے دنیا میں کتنی جلدی سزا ملتی ہے اس کا بیان۔ اور اس میں یہ حدیث ذکر کی ہے کہ جو یوں حدیث سن کر نماز پڑھے بغیر نکل گیا، سفر میں سواری سے گرا اور اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ۔ یہ چند ایک واقعات صرف بطور نمونہ اور بطور تائید کے۔ سورہ نور میں آیہ نمبر 63 میں فرمانے الہی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ حضور کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے انہیں دنیا میں فتنے کا سامنا ہوگا، مصیبت کا سامنا ہوگا، اور عذاب علیم، یا آخرت میں انہیں دردناک عذاب دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت سے بچنے کے لیے دعائیں بھی تلقین فرمائیں۔ ایک دعا جو آج کے خطبے کے آخر میں ہم سنیں گے، صحیح بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں حدیث نمبر 4564 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہے، کان آخر قول ابراہیم حین القی فی النار۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں پھینکا گیا تو جو آخری کلمات جناب ابراہیم کی زبان پر تھے وہ کلمات یہ تھے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز۔ احادیث میں ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان کلمات میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز۔ اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ جو انہیں ورد زبان رکھتا ہے، جو ان کی تکرار اور کثرت سے ذکر کرتا ہے، اللہ ان کی برکت سے اسے مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے، جیسے اللہ نے جناب ابراہیم کو آگ میں جلنے سے محفوظ رکھا۔ لیکن یاد رکھیے جناب ابراہیم نے صرف یہ کلمات نہیں پڑھے تھے، اللہ کے دین کی خاطر، اپنے عقیدے کے تحفظ کی خاطر آگ میں چھلانگ مارنا بھی قبول کیا تھا۔ ان کلمات میں تاثیر تب ہوگی جب ہم حکم رسالت مآب کی تعمیل بھی کریں گے، رسول اللہ کے حکم پہ عمل بھی کریں گے اور ان کلمات کا ورد رکھیں گے، اللہ مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے۔
ابن حبان میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انعم وصاحب السور قد التقم القر، کہ میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں یا میں بے فکر کیسے ہو سکتا ہوں جب کہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور منہ میں لے کے بیٹھا اور وہ سر جھکائے ہوئے ہے کہ جو ہی حکم الہی ملے وہ سور پھونک دے اور ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری نے عرض کی یا رسول اللہ فما نقول یومئذ، حضرت ابو سعید خدری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ایسا ہو جائے کائنات تباہ و برباد ہونے لگے، حضور اس وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ کوئی ایسا ورد، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا بابرکت کلمہ ارشاد ہو کہ اس انتہائی ہولناک کیفیت میں جب کائنات برباد اور تباہ ہو رہی ہے ہم وہ کلمہ پڑھ لیں، اللہ پاک ہمیں مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، ہم کیا کہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فرمایا قیامت بھی آ جائے تو یہ کلمہ پڑھنا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز۔ اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ کے حکم کی مخالفت سے محفوظ فرمائے اور مصیبتوں سے اپنے کرم اور فضل کی پناہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔